سوال ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ بھائی بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اس بارے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیحہ یا صریحہ ایسی کوئی ثابتی نہیں ملتی۔ باقی آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ امام ابن المنذر نے الاوسط کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، یعنی کہ وضو کے اختتام پر جرابوں کو اتارنے کے بجائے جرابوں ہی پر مسح کر دیتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کبار صاحب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے امام صاحب صحیح سند کے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ وضو کے اختتام پر وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی وضو کے اختتام پر جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، یا اسی طرح سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی وضو کے اختتام پر جرابوں پر مسح کر دیتے ہیں۔ کئی ایک ان کتب احادیث کے اندر تو 9 صحابہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 9 عظیم شخصیات سے وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے وضو کے اختتام پر اگر ان کے پاؤں میں جراب ہوتے تھے تو جرابوں کو اتارنے کے بجائے یہ لوگ جرابوں پر مسح کر دیتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 9 کبار صحابہ کے نام گنوائے ہیں، جن میں انہوں نے سیدنا عمر کا بھی نام لیا ہے، سیدنا علی کا بھی نام لیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کبار شخصیات کا نام لے کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جرابوں پر مسح کرنے کو صحیح سمجھتے تھے۔ بلکہ امام ابن المنذر نے تو الاوسط میں صرف 9 صحابہ ہی نہیں، صحابہ کی پوری جماعت کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام صحابہ کے اس بات پر اتفاق تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ اور یہی اجماع والی بات امام ابن حزم المحلہ کے اندر نقل کرتے ہیں، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجماع والی بات امام ابن قدامہ المغنی کے اندر نقل کرتے ہیں، یعنی کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ وہ عمل ہے جس پر سارے صحابہ متفق ہیں۔ اور آپ صحابہ سے اگر آگے جائیں گے تابعین کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام سعید بن جبیر سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ وہ بھی جرابوں پر مسح کو صحیح سمجھتے ہیں، جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے جو کہ معروف تابعی ہیں، وہ جرابوں پر مسح کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ اور تو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کی جو کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں یا جن کتابوں میں اقوال و آثار امام صاحب کی طرف منسوب ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے جیسے ہدایہ کے اندر موجود ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ شروع میں کہا کرتے تھے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہے، لیکن وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے ماضی کے فتوے سے رجوع کر لیا اور یہ فتویٰ فرمایا کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ اور امام صاحب کے عظیم شاگرد، بڑے معروف شاگرد امام ابو یوسف یا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہم اللہ، ان دونوں کی طرف جو فتوے منسوب ہیں وہ بھی یہی ہدایہ کے اندر، منیۃ المصلی کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر کہ وہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو جرابوں پر مسح کے معاملے میں صحابہ کی مقدس جماعت، ان میں سے کسی ایک کا فتویٰ نہیں، 2 کا فتویٰ نہیں، سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ وضو کے اختتام پر جرابوں کو اتارنے کے بجائے ان پر مسح کر دی جائے تو صحیح ہے۔ پھر آگے تابعین وہ اس فہم کے مالک ہیں، تابعین میں سے کئی ایک اس نظریے کے مالک ہیں۔ پھر آگے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، یہ سارے کے سارے اس چیز کو درست سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے گنجائش ہے، اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ آپ جن جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، جو آپ ذکر کرتے ہیں باتیں، ان جرابوں سے مراد جراب نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جراب نہیں ہے، ان سے مراد موزے ہیں، خفین ہے۔ ان لوگوں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جرابوں سے مراد یہ کپڑے والے جراب نہیں، یہ
اون والے جراب نہیں، یہ سوت والے جراب نہیں، اگر ان سے مراد چمڑے والے موزے ہیں تو سب سے پہلا تو آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہدایہ کے اندر اور فقہ کی کئی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں اس چیز کو معیوب جانتے تھے، منع کرتے تھے، وفات سے چند دن پہلے رجوع کیا اور کہا کہ صحیح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جرابوں سے مراد موزے ہیں تو امام صاحب نے کس چیز سے رجوع کیا؟ امام صاحب کس چیز کا فتویٰ دیتے تھے کہ اس پر مسح نہیں کی جا سکتی؟ کیا امام صاحب موزوں کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے کہ موزوں پر مسح نہیں ہوگی؟ اس سے تو اول دن کے قائل تھے کہ موزوں پر مسح تو صحیح ہے۔ امام صاحب بھی اختلاف رکھتے تھے جرابوں سے، اور جو رجوع انہوں نے کیا ہے وہ جرابوں کے بارے میں کیا ہے، موزوں کے بارے میں نہیں کیا، خفین کے بارے میں نہیں کیا، ان کے تو پہلے ہی قائل تھے۔ تو امام صاحب کا یہ جو رجوع ہے، یہ رجوع نامہ اس چیز کی دلیل ہے کہ امام صاحب یا ماضی کے فقہا کی نظر میں جوربین سے مراد یا جرابوں سے مراد وہ جراب ہوتے تھے جو سوتی ہوتے تھے، دھاگے کے ہوتے تھے، کپڑے کے ہوتے تھے، اون کے ہوتے تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں درس ترمذی کے اندر تقی عثمانی صاحب نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو کتب احادیث میں، کتب روایات میں جوربین کا تذکرہ آتا ہے، جرابوں کا تذکرہ آتا ہے، ان جرابوں سے وہ جراب مراد ہیں جو سوت کے ہیں، سوتی ہیں، جو اون کے بنے ہوئے اونی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، ان کا انکار کرنا میں سمجھتا ہوں صرف ضد ہی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے پھر بھی میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ اتنی ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے باوجود اول تو ایک بندے کا دل کو تو اقرار کرنا چاہیے، مان جانا چاہیے جب اتنے سارے صریح واضح حقائق ہیں۔ اگر کوئی بندہ پھر بھی انکار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ دلائل کو، ان باتوں کو جاننے کے بعد بھی ان چیزوں پہ اعتراض، تو یہ کسی عام بندے پر اعتراض نہیں، اعتراض ہے ان اعمال کے اختیار کرنے والوں پہ۔ اعتراض کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی پھر بھی ان باتوں کو نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں کم سے کم آپ اتنا کریں، آپ نہیں کرتے لیکن آپ فتویٰ نہ دیں، آپ سختی نہ کریں۔ اگر آپ کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، آپ جرابوں پر مسح نہ کریں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے، وضو کے اختتام پر آپ اپنے جراب اتار دیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، کہ ولت مومن کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ یہ عمل نہ کریں، کم سے کم یہ ظلم تو نہ کریں۔ اتنے صریح حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کو منع کریں، اس کے بارے میں بڑے سخت فتوے دیں، یقین جانے لوگوں کے ذہنوں میں تو اس قدر اس بات کو بھرا گیا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، یہیں میں نواب شاہ کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ پر ایک امام صاحب وضو کر رہے تھے، ایک بندہ باہر سے آیا، وہ امام صاحب کو تو پہچانتا تھا، یہاں کے امام یہ ہیں۔ امام صاحب کو دیکھا کہ امام صاحب نے وضو کے اختتام پر جراب اتارے نہیں، جرابوں پر مسح کر دیا۔ تو اس بندے نے جیسے امام صاحب کو دیکھا، وہ امام صاحب کو یہ عمل کرتا ہوا جیسے دیکھتا، وہ واپس چلنے لگا۔ باہر کسی ساتھی نے پوچھا کہ اب نماز پڑھنے آئے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے؟ بولا نہیں، اس امام کے پیچھے میں کیسے پڑھوں، میں نے اس کو ابھی دیکھا ہے کہ یہ جرابوں پر مسح کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے لوگوں کی یہ ذہن سازی کر دی ہے کہ جراب پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جرابوں کے معاملے میں اتنی ہم سختی کرتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہی نہیں، قطعاً طور ناجائز ہے۔ جو کرتے ہیں پھر بھی ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی امامت نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کتنے ظلم کی بات کی، اتنے سارے حقائق ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ایسے فتوے دے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان سارے حقائق کا انکار وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔